بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ روح کو ساری رات ایک سیکنڈ کو بھی نیند نہ آئی، ایک عجیب سا ڈر اسے گھیرے ہوئے تھا۔ یارم نے کہا تھا کہ وہ اپنی کمزوری کو ختم کرنے میں وقت نہیں لگائے گا، اور روح یارم کی کمزوری ہے، یعنی وہ اسے بھی مار سکتا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اٹھتی اور یارم کو دیکھتی جو شاید گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کمرے میں گھٹن ہونے لگی تھی۔ وہ ایک قاتل کے ساتھ اس کی بیوی بن کے کیسے رہ سکتی ہے؟ اسے کسی بھی حالت میں سارم تک پہنچنا ہوگا۔ اس لیے ایک بار پھر یارم کے قریب سے اٹھنے کی کوشش کی۔ جب یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہاں جا رہی ہو تم روح؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فوراً سے اٹھ کر اسے فکر مندی سے دیکھنے لگا تھا وہ۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے یارم کے ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکے۔ یارم نے بے یقینی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ روح کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یارم کو اس کی یہ حرکت بری لگی ہے۔ مجھے یہاں گھٹن ہو رہی ہے، میں باہر جا رہی ہوں۔ اس نے اس کو غصے میں دیکھ کر صفائی پیش کی۔ یارم ہاں میں گردن ہلاتا اس کے ساتھ اٹھا۔ چلو آؤ باہر، تھوڑی دیر ٹھنڈی ہوا لو، بہتر محسوس کرو گی۔ یارم نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا تھا نہیں آپ آرام کریں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ تھوڑی دیر یارم سے دور جانے کے لیے تو باہر جا رہی تھی، وہ وہاں بھی یارم اس کے ساتھ آنا چاہ رہا تھا۔ آرام گیا باہر میں، اس وقت میری روح کو میری ضرورت ہے۔ یارم نے اس کا گال چومنا چاہا تھا جب روح پیچھے ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے روح کے بال یارم کی مٹھی میں تھے۔ روح درد سے کرا کر رہ گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا یہ غلطی دوبارہ مت کرنا، تمہیں ایک بار میں سمجھ نہیں آتا، کہا نہ بھولا جا سکتا ہے کچھ، لیکن تم سمجھتی ہی نہیں ہو روح میری جان، مجھے مجبور مت کرو کہ میں اپنے طریقے سے سمجھاؤں تمہیں۔ اس کے بال چھوڑ کر محبت سے اس کا چہرہ پکڑ کر بولا، روح سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اگر تم بھی مر گئی تو میرا کیا ہوگا؟ اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرتا آہستہ آہستہ سہلا رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کسی جانور کی گردن کاٹنے سے پہلے اسے سہلایا جاتا ہے۔ مجھے سونا ہے، وہ مشکل بول پائی تھی کیونکہ یارم کا ہاتھ اب بھی اس کی گردن پر تھا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں ایسے بیمار نہیں دیکھ سکتا۔ اسے چھوڑ کر دوبارہ بیڈ پہ آ لیٹا۔ اب روح میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ باہر جاتی۔ یارم وہ دوسری طرف کروٹ لیے ہوئے تھا جب روح نے پکارا تھا، ہاں بیبی بولو۔ اس کی طرف کروٹ لے کر بولا، شونو مر گیا کیا؟ وہ منمنائی تھی، مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی روح، اور اس وقت مجھے صرف تمہارا خیال آ رہا تھا۔ یارم ابھی بول رہا تھا کہ روح دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ آپ کی وجہ سے ہوا ہے سب کچھ، آپ کی وجہ سے شونو مر گیا، میں آپ کو کبھی معاف۔ وہ سو کرتی رو رہی تھی جب یارم نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ یارم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یارم نے بھی اسے چپ کرانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ آنسو صرف شونو کے لیے نہیں ہے بلکہ اس تکلیف کے بھی ہیں جو یارم کی وجہ سے اسے ملی ہے۔ یارم کی باہوں میں روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح اذان کے وقت اس کی آنکھ کھلی، نماز ادا کر کے وہ دعا میں نہ جانے کتنی دیر روتی رہی تھی، مجھے صحیح راستہ دکھا یا اللہ، میرے لیے بہتری کر، میں اور آزمائش نہیں سہ سکتی، مجھے صبر دے، وہ لاکھ غلط سہی، لاکھ گناہگار سہی یا اللہ، میں یارم کو کھونا نہیں چاہتی، اسے سیدھا راستہ دکھائے، اسے صحیح کر دے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اپنے رب سے دعا کرتی رہی تھی۔ نماز ادا کر کے وہ کافی پرسکون ہو چکی تھی۔ وہ واپس بیڈ پر آئی جہاں یارم پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس نے چاروں کل پڑھ کے یارم پہ پھونک ماری۔ اس سے غصہ تھی، وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے قریب نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن اس سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ وہ کیسے ایک ایسے انسان سے نفرت کر سکتی تھی جس نے اسے محبت کا مطلب سمجھایا تھا؟ وہ ایک بار پھر سے بیڈ پر لیٹ گئی اور یارم کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ سوتے ہوئے کتنا پیارا لگتا، 2 دن پہلے تو وہ اسے جاگتے ہوئے بھی بہت پیارا لگتا تھا۔ اسے دیکھتے نہ جانے کب روح کی پھر سے آنکھ لگی۔ میری جان اٹھ جاؤ یار، کب سے جگا رہا ہوں میں تمہیں، اٹھ جاؤ یار، مجھے کام پہ جانا ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا بڑے پیار سے جگا رہا تھا وہ۔ روح نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، نیند خراب کر دی میں نے، تم خود ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ جب تک تم مجھے پیار سے نہیں بھیجو گے میں کیسے جاؤں گا کام پر؟ وہ ابھی تک اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ روح سوئی جاگتی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی، پھر اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی، تمہاری نیندیں کسی دن میری جان لے لیں گی، جلدی سے فریش ہو کر آؤ، میں تب تک ناشتہ لگاتا ہوں، آج تمہارے کورس کا آخری دن ہے، بس آج آخری دن تم یہ میڈیسن کھاؤ پھر تم آزاد۔ مجھے پتا ہے تمہیں یہ سب کھانا بالکل پسند نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے، صحت کا خیال تو رکھنا پڑے گا، جلدی سے باہر آؤ۔ وہ اس کا گال چومتا اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر دروازے کو گھورتی رہی، اس نے سارم تک پہنچنا تھا کیسے بھی، وہ بھی یارم کو شک ہونے دیے بغیر۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو یارم ناشتہ لگا چکا تھا۔ اب تک ناراض ہو مجھ سے؟ ناشتے کے دوران یارم نے پوچھا۔ وہ جواب میں کچھ بھی نہیں بولی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے خود ہی اپنی میڈیسن لے لی۔
جاتے وقت نہ جانے یارم کتنی دیر سے پکارتا رہا، جانتی تھی کہ وہ اسے کیوں پکار رہا ہے، لیکن وہ باہر نہ گئی بلکہ دوسرے کمرے میں آ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ یارم کب گیا اسے پتہ بھی نہ چلا۔ یارم کام پر آیا اور سب سے پہلے اس نے فرقان کو قیمتی سے قیمتی تحفہ بھیجنے کو کہا تھا۔ فرقان اس کا ساتھی تھا۔ فرقان اگر وقت پر یہ خبر نہ دیتا کہ وکرم دادا کہاں ہے اور روح کو اس نے کہاں رکھا ہے، شاید وہ ٹائم پر اس کے پاس نہ پہنچ پاتا۔ فرقان نے وکرم کے ساتھ غداری کر کے یارم کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، کیونکہ فرقان سمجھ چکا تھا کہ یارم وکرم سے اوپر ہے، اسی لیے اس نے اس وقت پر پارٹی بدل کر یارم کو خبر پہنچا دی۔ لیکن یارم کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہ تھی، کیونکہ اس کا ماننا تھا جو کتا اپنے مالک کا نہیں ہو سکتا وہ کسی اور کے ساتھ کیا وفاداری کرے گا۔ لیکن یہاں معاملہ روح کا تھا، اس لیے اس نے فرقان کا کوئی احسان نہیں رکھنا تھا۔ اس کے آرڈر کے مطابق خضر نے گردن ہاں میں ہلائی اور باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی شارف یہاں آیا تھا۔ ڈیول، کیا میں تھوڑی دیر تمہارے گھر چلا جاؤں روح سے ملنے کے لیے؟ اس نے آ کر یارم سے پوچھا۔ وہ مجھ سے نہیں ملتی، تم سے کیا ملے گی؟ یارم نے مسکرا کر کہا، ڈونٹ وری، اگر بات مجھ پر آئی تو سارا الزام تم پر لگا دوں گا۔ میں اس سے کہوں گا میں بالکل بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھ سے جو بھی کروایا ہے تمہارے شوہر نے کروایا ہے۔ میں تو ایک معصوم سا بندہ ہوں جس کو تم لوگوں نے ان کاموں پر لگا دیا اور پھر نہ جانے کیا کیا اسے الٹے سیدھے کام کروائے۔ وہ معصومیت کے سب ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا تھا۔ اگر وہ روح کے سامنے اس طرح سے کہتا تو یقیناً روح اس پر یقین کر لیتی۔ واہ، کاش میری بھی شکل تمہاری طرح معصوم ہوتی، ایسی معصوم سی شکل بنا کے میں بھی کہہ دیتا کہ میں نے کچھ نہیں کیا اور کسی نہ کسی پر الزام لگا دیتا۔ لیکن افسوس، جاؤ جا کر ٹرائی کر لو، ہو سکتا ہے تم سے بات کر ہی لے اور اس کے سامنے میرے خلاف کوئی بھی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب شارف کا کیا بھروسہ اپنے کیے پر عمل کر کے یہ سب کچھ جو اس نے اپنے بچاؤ کے لیے سوچا ہے کہہ ہی نہ دے اسے۔ ڈونٹ وری، وہ مسکرا کر باہر نکل آیا تھا۔ اجازت دی؟ ڈیول سر نے۔ معصومہ کب سے باہر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں، اجازت تو اس نے دینی ہی تھی، چلو چلتے ہیں، شارف نے کہا تو اس کے ساتھ چل دی۔ شارف کے کافی دیر انتظار کرنے کے بعد روح باہر نہیں نکلی تھی۔ شارف کو یہ بات بری نہیں لگی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اپنے بھائی کو ایک قاتل کے روپ میں دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی بنا کچھ بولے۔ نہ جانے کتنی ہی دیر سے دیکھتی رہی تھی۔ اس کی نظروں نے شارف کو شرمندہ کیا تھا۔ اگر معصومہ اس کی اتنی منت نہ کرتی تو وہ کبھی یہاں نہ آتا، لیکن معصومہ کا کہنا تھا کہ ہمیں اس سچویشن میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، جس کی وجہ سے شارف یہاں آیا۔ شارف بنا کچھ بولے کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا تھا۔ ہمیشہ اس کے پاس نہ جانے کتنی باتیں ہوتی روح سے کرنے کے لیے، لیکن آج اس کے پاس کوئی بات نہ تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ اٹھ گیا۔ چلو معصومہ واپس چلتے ہیں، اس نے معصومہ کو مخاطب کیا۔ روح نے بھی اسے روکنے کے لیے نہ کہا تھا۔ تم چلو، میں آتی ہوں، معصومہ نے کہا تو شارف باہر نکل گیا۔ روح، واش روم کہاں ہے؟ معصومہ نے پوچھا تو روح نے اس کے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے روم میں جاؤں گی، یہ سرونٹس بھی یہی واش روم یوز کرتے ہوں گے، معصومہ نے کہا تو روح نے اسے اپنے بیڈ روم کا راستہ دکھایا اور خود بھی اس کے پیچھے آئی، جو کب سے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو معصومہ نے فوراً کمرہ بند کر دیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ روح نے اس کے اس طرح سے دروازہ بند کرنے پر گھبرا کر پوچھا۔ روح، یہ موبائل رکھو، اس پر سالم کا نمبر سیو ہے، پلیز سب سے نظر بچا کر اس سے بات کر لو، وہ تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہے، اور پلیز میرا نام کہیں بھی نہ آئے۔ معصومہ منتیں کر کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ روح بے یقینی سے موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ دماغ میں بس ایک ہی بات آئی تھی، تو کیا معصومہ سالم کے ساتھ ہے؟ اس نے سوچتے ہوئے موبائل کو دیکھا، پھر جلدی سے موبائل کمرے میں چھپا کر باہر نکل آئی تاکہ کسی کو شک نہ ہو، کیونکہ یہ بات تو وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ سارے نوکر کوئی عام لوگ نہیں بلکہ یارم کے جاسوس ہیں، جو اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے پل پل کی خبر یارم تک پہنچ جاتے ہیں۔ جاری ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔